لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلوات. حضرات محترم، جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف مسلسل آج 4 روز سے کیا جا رہا ہے، وہ سورہ بقرہ کی 128ویں اور 129ویں آیت ہے۔ الحمدللہ ترجمہ تو سب کے یاد ہو ہی گیا ہوگا، تو ترجمہ نہ پڑھ کے بات کو آگے بڑھا دی جائے اگر یاد ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والا۔ خالق کائنات ہمارے نبی کو وہ وقت یاد دلا رہا ہے کہ جب جناب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے معبود تو ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ پیدا کر، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہمیں ہمارے مناسک دکھا دے، یعنی مناسک حج دکھا دے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ کیوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ تو دعاؤں کا، توباؤں کا قبول کرنے والا ہے، تو توباؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کل کہ ابراہیم ایک وقت میں نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، اور دیکھیے کسی کی بھی دعا ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو، مگر نبی اور امام کی دعا کی ضمانت ہوتی ہے کہ نبی اور امام جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے انشاءاللہ میں اس کی قبولیت کے لیے دوسری آیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے کل عرض یہ کیا تھا کہ آج گلوبل لیول پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ مسلمان چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور شور مچا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ بھئی ہمیں ذلیل سمجھا جا رہا ہے، ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، لہذا ہر جگہ سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ جو قوم اپنے بزرگوں کا احترام کرتی ہے وہ نہ کبھی ذلیل ہوتے ہیں نہ رسوا ہوتے ہیں۔ اگر انسان عزت چاہتا ہے تو اپنے بزرگوں کا احترام کرنا شروع کر دے، اور ہمارے بزرگوں میں سب سے بزرگ ہمارا رسول ہے۔ مسلمان ہمارے حضور کی عزت کرنا شروع کر دے، عزت خود بخود اس کے قدموں میں چل کے آ جائے گی۔ مسلمان ہمارے حضور کی عزت کرنا شروع کر دے، عزت خود بخود مسلمانوں کے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ اور ہمارے حضور کی عزت حضور کو نبی ماننے میں ہے، اپنے جیسا انسان ماننے میں نہیں۔ نبی کو
نبی ماننے میں ہے، اپنے جیسا انسان ماننے میں عزت نہیں ہے، تو اپنے نبی کا احترام کرنا شروع کر دے، تمہاری عزت خود بخود تم تک پہنچ جائے گی۔ تو انسان رسوا ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ خود اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرنا۔ آج ایک اور بزرگ کا تذکرہ کرنا ہے، مگر اس وقت تک جب تک آپ بیدار ہیں، جو ہمارے نبی کے بھی بزرگ ہیں۔ اس آیت کے انشاءاللہ زیر سایہ میں 2-4 جملے انشاءاللہ عرض کروں گا اور گفتگو اپنے محور تک پہنچ جائے گی۔ یہ آیت کو آپ سماعت فرما لیجئے، ربنا وجعلنا مسلمین، بس تحریر آپ حضرات تک پہنچ گئی نا۔ جو قوم اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتی وہ قوم کبھی باعزت زندگی نہیں گزار سکتی، اور سب سے بزرگ ہے ہمارے رسول، سب سے بزرگ ہے ہمارے رسول، لہذا ان کا احترام کرنا شروع کر دیجئے تو خود بخود عزت آپ کے قدموں تک پہنچ جائے گی۔ اب ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، اب ہمیں اس کا احترام کرنا ہے کہ خود جس کا احترام ہمارا نبی کیا کرتا تھا، جس کا احترام ہمارا نبی کیا کرتا تھا، چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس کا احترام ہمارے نبی نے کیا ہمارے اوپر اس کا احترام واجب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے معبود تو ہم دونوں کو، ابراہیم اور اسماعیل کو، ہم اپنا مسلمان قرار دے، ومن ذریتنا، توجہ ہے بھائی آپ کی صلوات پڑھ پر محمد والے محمد، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے معبود تو ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے۔ انشاءاللہ آج آیت کے دوسرے والے فقرے سے گفتگو ہوگی، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت سے، ذریت کس کی ذریت؟ ذریت ابراہیم، ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ پیدا کر، ذریت ابراہیم سے ایک امت مسلمہ پیدا کر۔ تو اب آپ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے کہ جناب ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ پیدا کر، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور میرے معبود جب تو ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ پیدا کر دے، ربنا، یہ آیت کی تفسیر شروع ہوتی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور جب تو امت مسلمہ کو پیدا کر دے تو پھر اسی میں سے ایک کو مبعوث برسالت فرما، ایک کو مبعوث برسالت فرما۔ بات نہیں پہنچی، یعنی جو تو دعائے ابراہیمی کے تحت ذریت ابراہیم سے امت کو پیدا کرے گا، اس میں سے ایک کو رسول مبعوث برسالت فرما، مبعوث برسالت فرما، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا رسول اس امت سے پیدا ہوگا کہ جو امت پیدا ہی مسلمان ہوگی۔ یہ تو آیت ہے نا، روایت تو نہیں ہے نا، اس پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آیت سچی نہیں ہے، آیت ضعیف ہے، آیت حسن ہے، نہیں، یہ حدیث نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ تو آیت ہے، تو قرآن بیان کر رہا ہے نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور میرے معبود جب تو ہماری ذریت میں سے امت مسلمہ کو پیدا کر دے، میری اولاد سے یعنی اولاد ابراہیم سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اسی ذریت میں سے ایک رسول کو مبعوث برسالت فرما، ایک رسول کو مبعوث برسالت فرما، کیوں؟ تاکہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تاکہ وہ کتاب و، بات پہنچ رہی ہے نا بھائی، تاکہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، یعنی وہ جو امت مسلمہ سے رسول مبعوث برسالت ہوگا وہ آنے والی قوم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ اب آ جائیے سورہ جمعہ کی طرف، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور وہ پروردگار کے جس نے انہی میں سے ایک کو مبعوث برسالت فرمایا، ایک کو کس کو مبعوث برسالت فرمایا؟ اس امت میں سے کہ جو دعائے ابراہیمی کے تحت پیدا ہی مسلمان ہوتی ہے۔ تو کم از کم اب یہ تو ماننا پڑے گا بے قرآن کی صداقت پہ تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا نا۔ اگر قرآن نے کہہ دیا کہ امت ذریت ابراہیم سے ایک امت پیدا ہوگی جو پیدا ہی مسلمان ہوتی ہے اور اسی سے مبعوث برسالت ہمارا نبی ہوگا، تو اب یہ ماننا پڑے گا نا کہ نبی جس گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے وہ مسلمانی گھرانا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ انشاءاللہ یہ لائٹ کا آنا جانا لگا رہے گا اور یہ چلتا رہے گا، آپ میری طرف متوجہ رہیے اور انشاءاللہ بات آپ تک پہنچ جائے گی تو آپ محسوس ہے۔ ایک اور باوالے بن صلوات پڑھوا دیں۔
تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور میرے معبود وہ جو ذریت ابراہیمی کے تحت امت مسلمہ ہے. تو اچھا اب ہمارے درمیان میں دو طریقے کے مسلمان پائے جائیں گے، اگر آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. اب ہمارے درمیان میں دو طریقے کے مسلمان پائے جائیں گے. ایک وہ مسلمان کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، ایک وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے. دوسرا وہ مسلمان جو اولاد ابراہیمی سے ہے، جو ذریت ابراہیم سے ہے، وہ پیدا ہی مسلمان ہوگا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کلمہ پڑھنا کس کو ہوگا؟ کلمہ پڑھتا میں آپ سے کہوں کہ بھائی یہ میرا رومال آپ دے دیجئے، آپ مجھے رومال دے دیجئے. آپ کہیں گے سرکار آپ کا رومال آپ کے پاس ہے، آپ کا رومال آپ کے پاس ہے، اور جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے اسے باہر نہیں ڈھونڈا جاتا. مثلا میں ایک مسلمان سے کہوں کہ بھائی دیکھو آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، کہ سرکار مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیوں؟ چونکہ میں تو پیدا ہی مسلمان ہوا ہوں، میں تو ہوئی مسلمان. کلمہ وہ پڑھتا، توجہ ہے آپ کی، کلمہ اس کو پڑھنا ہے کہ جس نے 40 سال تک بتوں کے سامنے سروں کو ایسا کریے نا محمد والے محمد. کہ آیت کے مطابق دو طریقے کے مسلمان ہوئے نا. ایک تو وہ مسلمان ہے کہ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے، وہ کسی بھی جگہ پہ پیدا ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، وہ امریکی ہو، افریقی ہو، عراقی ہو، ایرانی ہو، وہ آئے اور میرے نبی کا کلمہ پڑھے. اور اس کے لیے رنگ و بو کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، وہ چاہے گورا ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بس وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے. ایک تو یہ مسلمان ہوا نا کہ وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا اور مسلمان ہو جائے گا. دوسرا وہ مسلمان ہے کہ جو پیدا ہی مسلمان ہوتا ہے، لیکن وہ ہر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ذریت ابراہیمی سے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذریت ابراہیمی سے پیدا ہی مسلمان ہو، اس سے کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا. کلمہ ان کو پڑھنا پڑے گا جنہوں نے بتوں کے سامنے سر جھکایا. محمد والے ایک اور بابا جب لفظ بات کر دیجیے. سرکار وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہتے ہیں نا حضرت ابو طالب کے لیے یہ ہے وہ نبی کا بزرگ کہ جس کا نبی احترام کرتے تھے. ابو طالب کا احترام کرنا شروع کر دو، بے عزتی تمہارا گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، عزت تمہارے قدم ہو گیا. صلاح کرے نا محمد والے محمد. جلدی جلدی میں 2-3 چیزیں آپ تک پہنچا دوں تاکہ وقت مقررہ پہ موضوع پورا ہو جائے اور بات ادھوری نہ رہ جائے. یہ میرے رسول کا پہلا سفر ہے میرے رسول کا. رسول کو پہچانیے، ابو طالب سمجھ میں آئیں گے. رسول کی عزت کیجئے، ابو طالب کی عزت کیجئے، معاشرہ آپ کی عزت کرے گا. معاشرہ آپ کے جو اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے نا، کائنات اس کا احترام کرتی ہے. اور جہاں اپنے بزرگوں کے ساتھ انسان بے عزتی سے پیش آتا ہے، اس گھر کو کبھی آپ نہ آباد ہوتے ہوئے دیکھیں گے نہ باعزت دیکھیں گے. یہ تو قرآن نے کہا ہے نا کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. کیوں؟ چونکہ میرا نبی تو سب سے بڑا عزت والا ہے نا، اس کے سامنے آواز کو بلند نہیں کرنا ہے. یہ پہلا سفر ہے میرے نبی کا. میرا نبی ابھی مبعوث پر رسالت نہیں ہوا ہے، تجارت کی غرض سے پہلا سفر ہے میرے نبی کا. جناب ختیجہ کا مال لے کے گئے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. اور اگر آپ کے لیے بات نہیں ہو تو میری ماں کے حق میں دعا کیجیے گا. پہلا سفر ہے میرے نبی کا. اس سفر میں مجھے تفصیلی گفتگو نہیں بیان کرنی ہے. سفر میں جناب ختیجہ کا ایک چچا زاد بھائی ہے جس کا نام میسرہ ہے. یہ تاریخ رسول الملوک میں پوری، اور آپ کو کیا کہتے ہیں سیوطی میں اور سب نے اس کو لکھا ہے. بعد میں آ جائیے گا، میں آپ کو ساری کتابوں کے نام دے دوں گا. سب نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب پہلا سفر ہے میرے نبی کا، میرے نبی کے ہمراہ میسرہ ہے جناب ختیجہ کا چچا زاد بھائی، جو عیسائی مذہب پہ ہے، نصرانی ہے. وہ نبی کے ساتھ ہے. ابھی میرا نبی مبعوث پر رسالت نہیں ہوا. یہ پہلا سفر شام کا ہے بغرض تجارت. میسرہ نے دیکھا کہ یہ عجیب حکمت والا نبی، سمجھیے محمد کو محمد سمجھیے، محمد کو نبی سمجھیے، تب جا کے اس کا مرتبہ معلوم ہوگا. یہ پہلا سفر ہے. یہ عجیب و غریب انسان ہے.
دھوپ آتی ہے تو بادل اس کے اوپر سایہ کر دیتا ہے، دھوپ آتی ہے تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا ہے، یہ درخت کی طرف دیکھتا ہے تو درخت اس کے قریب آ کے سلامی پیش کرتا ہے، یہ کنکریے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، یہ میسرہ دیکھ رہا ہے تو کنکریے اس کے ہاتھوں پہ آ کے کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ میسرہ دیکھ رہا ہے۔ اما یہ عجیب و غریب عزت والا شخص ہے، یہ کسی اندھے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیتا ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، یہ کسی اندھے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیتا ہے تو اس میں پانی ابھر آتا ہے، مگر اللہ اکبر، عجیب مزاج والی عجیب فطرت والی مخلوق تھی میرے نبی کے پاس، اندھے کنویں میں لعاب دہن ڈال دے تو پانی آ جائے، مگر زندگی بھر کچھ خواتین فیضیاب نہ ہو سکی میرے نبی سے، تو اس میں میرے نبی کی خطا تو نہیں ہے نا، یہ تو ظرف کی بات ہوتی ہے نا۔ آپ لاکھ باندھ لیجئے شیر کی برابر میں بیل رہے گا، اور سلام پڑھیے نا محمد والے محمد۔ میرا کام ہے پڑھ دینا، اگر یہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہ ہوتا تو میں پھر آپ کو سمجھاتا کہ میں نے کہا کیا، سلام پڑھیے نا محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مولانا کو بلانے سے پہلے ویڈیو کلپ دیکھی جاتی ہے، 10-20 جگہ پوچھا جاتا ہے بھائی کیسی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ کبھی مول صاحب سے بھی تو پوچھا کرو کہ آپ کو مجمع کیسا چاہیے، مجھے ہرگز وہ مجمع نہیں چاہیے جو اشارے نہیں سمجھتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر 20-30 سال تک مجلسیں سننے کے بعد بھی آپ کو سمجھانا پڑے تو اللہ اکبر، صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ یہ عجیب برکت والا نبی ہے، یہ عجیب حکمت والا نبی ہے، یہ عجیب و غریب انسان ہے۔ میسرہ نے ان معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اپنی آنکھوں سے ان معجزات کو دیکھا تو میسرہ نے جا کے جناب ختیجہ سے عرض کیا، ختیجہ یہ جو محمد ہے یہ معمولی شخص نہیں ہے، اس کے ہاتھوں پہ سنگریزے کلمہ پڑھتے ہیں، درخت اس کے پاس آ کے سلامی دیتے ہیں، اندھے کنویں میں اگر یہ لعاب دہن ڈال دیتا ہے تو اس میں پانی پیدا ہو جاتا ہے، یہ چلتا ہے تو بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے، یہ عجیب حکمت والا شخص ہے۔ جناب ختیجہ نے میرے رسول کے فضائل تو سنا، ایک مرتبہ میسرہ سے کہا، میں توجہ چاہتا ہوں، میسرہ سے کہا، میسرہ جاؤ محمد کے یہاں میرا پیغام عقد لے کے جاؤ، محمد کے یہاں میرا پیغام عقد لے کے جاؤ، محمد کے یہاں میرا پیغام عقد لے کے جاؤ۔ محمد جناب ختیجہ کے یہاں پیغام عقد لے کر نہیں گئے تھے، میں توجہ چاہتا ہوں کہ محمد کے یہاں میرا پیغام عقد لے کے جاؤ۔ اللہ کو ختیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ختیجہ تم نے ہمارے نبی کی بارگاہ میں اپنا پیغام عقد خود بھیجا، لہذا تمہاری اس ادا کو ہم اسلام کا جز بنا دیں گے، اب قیامت تک جب بھی صیغہ جاری ہوگا عورت کی طرف سے ہوگا۔ ختیجہ ہم تمہاری اس ادا کو اسلام بنا دیں گے، اب قیامت تک جب بھی صیغہ جاری ہوگا ہمیشہ کس کی طرف سے ہوتا بھائی؟ مول صاحب کی خاتون سے اجازت لے کے پڑھ، صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد۔ اللہ اکبر، بڑا حکمت والا نبی ہے۔ جناب ختیجہ نے خود عقد کا پیغام ہمارے نبی سے بھیجا، اللہ نے اسے جزو اسلام بنا دیا۔ ختیجہ تمہارا احسان ہے، جزو اسلام بنا دیا، اور ختیجہ نے سکوں کی جھنکار پر بکنے والے مورخوں کے قلم کو قیامت تک کے لیے تالا لگا دیا کہ دیکھو ختیجہ نے پیغام عقد بھیجنے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ محمد کو ختیجہ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ختیجہ کی دولت کو محمد کے اسلام کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ اور اگر آخری شخص تک بیدار نہ ہوا تو مجلس یہاں ہو جائے گی تمام۔ جناب ختیجہ نے خود پیغام عقد بھیجا، یہ جو میسرہ تھا یہ جناب ختیجہ کا چچا تھا۔ ایک روایت میں اور ملتا ہے کہ نفیسہ نام کی ایک خاتون تھی، ایک روایت ہے جس میں میسرہ کا ذکر ہے کہ میسرہ پیغام عقد لے کے گیا، اور ایک روایت میں نفیسہ کا نام ملتا ہے، یہ کنیز تھی جناب
ختیجہ کی، مگر میسرہ والی روایت جو ہے وہ مضبوط ہے، اس کو سب میں لکھا ہے. میسرہ گیا میرے رسول کی خدمت میں. اب میں توجہ چاہتا ہوں، بھائی توجہ ہے آپ کی. میسرہ گیا میرے رسول کی خدمت میں، کہ محمد ابھی اعلان رسالت نہیں کیا میرے رسول نے، اعلان رسالت نہیں کیا، ابھی خاموش زندگی ہے میرے رسول کی. 25 سال کیوں ہے؟ کہ محمد میری شہزادی ختیجہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ عقد کرے. میری شہزادی یہ چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ عقد کرے. میرے رسول نے ایک مرتبہ میسرہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، میسرہ میں جب تک اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں کوئی کام انجام نہیں. جملہ یاد رکھیے گا، میں جب تک اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں تب تک کوئی کام انجام نہیں دیتا. یہ ہے میرے رسول کی بعثت سے پہلے کی زندگی. ڈاکٹر صاحب صلوات پڑھ دیجیے پر محمد وعلی محمد. جب تک میں اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں تب تک میں کوئی کام انجام نہیں دیتا. یہ کب کی زندگی ہے میرے رسول کی؟ ابھی بعثت کا اعلان نہیں ہوا، یہ بعثت سے پہلے کی زندگی ہے. میں جب تک اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں کوئی کام انجام نہیں دیتا. اب بھائی آنا شروع ہو گئی آیتیں. اب میرے رسول مبعوث و رسالت. اب قرآن نے آگے بڑھ کے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو، سورہ نجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہ ہمارا نبی تو کچھ بولتا ہی نہیں مگر وہ بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. ہمارا نبی تو کچھ بولتا ہی نہیں مگر وہ بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. میرا نبی تو کچھ بولتا ہی نہیں مگر وہ بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. تو اب میرے رسول کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، ایک بعثت سے پہلے کی زندگی، ایک بعثت کے بعد کی زندگی. اما میرا نبی بعثت سے پہلے ابو طالب کے اشاروں پہ چلتا تھا، بعثت کے بعد نبی کے اشاروں پہ چلتا ہے. میرے نبی کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، ایک بعثت سے پہلے کی زندگی، دوسری بعثت کے بعد کی زندگی. میرا نبی کہتا ہے کہ میں جب تک اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں میں کوئی کام انجام نہیں دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت سے پہلے میرا نبی ابو طالب کے اشاروں پہ چلتا ہے. تو جس کے اشاروں پہ میرا نبی چلتا ہے اس کا احترام کیجئے، عزت خود بخود ملتی چلی جائے گی. بات پہنچ رہی ہے؟ جملہ سن لیجیے. آج کی رات کا تحفہ ہے آج کے لیے. اگر اس سے پہلے سنا ہو تو آپ کی دعا میں یاد رکھیے گا، لیکن اگر آپ کے لیے نئی چیز ہو تو میری ماں کے حق میں ضرور دعا کیجیے گا. یہ 2 حصوں میں زندگی کو تقسیم کرے، ایک بعثت سے پہلے کی زندگی، دوسری بعثت کے بعد کی زندگی. کہ میں جب تک اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں میں کوئی کام انجام نہیں دیتا. وہ جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، وہ جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، سن لیجیے، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. وہ جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، آپ یہ بتا دیجئے کہ کوئی بھی مسلمان، کسی بھی فرقے کا مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں لہذا میں اپنی نمازوں کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا؟ میں کسی بھی فرقے کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی ہے میں بھی اس میں. کوئی بھی فرقے والا کہہ سکتا ہے کہ میں نے نمازیں اتنی پڑھی ہیں، میں نے تو وہ بھی پڑھی ہے جو نبی نے بتائی اور وہ بھی پڑھ لی جو کسی نے نہیں پڑھی ہے نا. ایسی بھی نمازیں پڑھی ہیں تاریخ میں، ایسی نمازیں، اور میں نے تو کبھی کبھی وہ نمازیں بھی پڑھ لی جو کسی نے نہیں پڑھی ہے. ایسی نمازیں ہوتی ہیں نا. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی نمازوں کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، میں اپنے روزوں کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا؟ میں نے بہت زیادہ حج کیے ہیں، میں حج کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا؟ میں نے بہت روزے رکھے ہیں، میں اپنے روزوں کی وجہ سے. کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کیا سینہ ٹھوک کے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت پہ چلا جاؤں گا؟ مجھے کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، مسلمان کہے گا نہیں، میرے نبی کے عطا کے بغیر ہماری شفاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے. محشر کے میدان میں ہر مسلمان اپنے ناقص اعمال لیے ہوئے ارے محشر کی دھوپ میں کھڑا ہوگا نا. کیوں؟ جب انسان کے اعمال اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے
تو ہر شخص کی نگاہ، ہر مسلمان کی نگاہ اس کے نبی کی طرف ہوگی. یا نبی اللہ ہم نے آپ کے کہنے سے نمازیں پڑھی ہیں، یا نبی اللہ ہم نے آپ کے کہنے سے روزے رکھے ہیں، یا نبی اللہ ہم نے آپ کے کہنے سے حج کیا ہے، یا نبی اللہ ہم نے آپ کے کہنے سے جہاد کیا ہے. ہر مسلمان کی نظر لگی ہوئی ہوگی کہ ادھر سے کملی والے کی سواری آئے گی اور ادھر کملی والا آ کے ہماری شفاعت کرے گا. ادھر کملی والے کی سواری آئے گی اور کملی والا آنے کے بعد ہماری سفارش کرے گا. کیونکہ یہ تمام اعمال ہم نے کملی والے کے کہنے سے کیے ہیں نا، یہ تمام کام ہم نے اس رسول کے کہنے سے کیے ہیں نا، لہذا کملی والے کی سواری آئے گی اور ایسے میں محشر میں ادھر سے میرے رسول کی سواری آ جائے. اور جب میرے رسول کی سواری آ جائے تو مسلمان اپنی ناقص اعمال کے ساتھ کہیں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش کر دیجیے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. کہیں میرا رسول یہ نہ کہہ دے پہلے میں اپنے چچا سے مشورہ کروں. ایک اور بابا سے بلند سے ہاتھ اٹھا کر رہے ہیں. بغض رسول میں یا بغض ابو طالب میں یا بغض علی میں آپ کچھ بھی گھڑ لیجیے، فضائل گھڑے گئے ہیں نا. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، کسی کی فکر کا ذمہ دار نہیں ہوں. گھڑے گئے ہیں نا. ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا، میں اپنے موضوع کو کنٹینیو کروں گا. ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا کہ وہ جو خانہ کعبہ میں جو وہ دروازہ بنا ہوا ہے نا، جوفِ کعبہ جسے کہتے ہیں، تو کہا یہ کوئی علی کی، میں اپنے رسول کی عزت بیان کر رہا ہوں، کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں. کہا یہ کوئی علی کی ولادت سے تھوڑی ہوا ہے، یہ علی کی ولادت سے تھوڑی ہو. کافر کہا یہ تو اس وجہ سے ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے. پوری کتاب ہے کنز المعجزات، حضرت عبد القادر جیلانی اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. کہا یہ جو ہے یہ ایسے تھوڑی بن گئی. یہ تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ جو تھے، پہچانیے رسول کو، رسول کی عزت کرنا سیکھے، عزت آپ کے قدموں میں آ جائے گی. یہ رسول جو تھے وہ خانہ کعبہ میں عبادت کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں عبادت کیا کرتے تھے. اور جب عبادت کیا کرتے تھے تو ان کے پاس ایک تسبیح تھی، وہ کئی ہزار دانے تھے اس میں. میرا رسول اس تسبیح پہ تسبیح کیا کرتا تھا. اور جب تسبیح کیا کرتا تھا تو ایک مرتبہ ہوا یہ علی کے فضائل چھپانے کے لیے ہے، تاکہ اصل واقعہ بات پہنچ رہی ہے. ایک صلوات تو پڑھ دیجیے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے جا رہے. یہ میرا رسول تسبیح پڑھتا تھا. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میرا نبی جو خانہ کعبہ سے باہر آیا تو اپنی تسبیح وہاں بھول کے آ گیا. اپنی تسبیح خانہ کعبہ میں بھول کے، یہ علی کے فضائل چھپائے جا رہے. خانہ کعبہ میں بھول کے آ گیا، اور جب خانہ کعبہ میں بھول کے آیا تو کافی دور چلنے کے بعد میرے نبی کو یاد آیا میں تسبیح تو وہیں پہ بھول آیا. چونکہ نبی اس تسبیح سے بہت محبت کرتے تھے اور تسبیح بھی نبی سے محبت کرتی تھی. نبی اس تسبیح سے محبت کرتے تھے اور تسبیح بھی نبی سے محبت کرتی تھی. جوش ولا اس قدر بلند ہوا کہ تسبیح خانہ کعبہ سے چلی اور نبی ادھر سے چلے. لہذا جوش میں تسبیح جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو عبور کر کے باہر آ گئی. فضائل علی سنانے کے چھپانے کے لیے مسلمان نے یہ نہ سوچا کہ میں اپنے رسول پہ نسیان کا عیب ڈال رہا ہوں کہ میرا نبی، استغفر اللہ، کہ میرا نبی بھول بھی جاتا ہے. اب ذرا تصور کیجئے، اس عقیدے کو ذرا اپنے سامنے رکھیے نا. کیا میں کوئی کام نہیں کرتا جب تک میرا چچا، جب تک میں اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں؟ بھائی ایسی حشر کا میدان ہوگا، ہمارے نبی کی سواری آتی ہوئی ہوگی، مسلمان اپنے ناقص اعمال کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے امتی ہیں، بخشوا دیجیے. کہیں میرا رسول یہ نہ کہہ دے اما تم نہیں جانتے کہ تم نے ہی تو کہا تھا میں بھول جاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تم امتی ہے. تو مجلس تمام ہو جائے یا یہ 10 منٹ اور لے لوں؟ تو وہ ادھر سے آواز نہیں آ رہی نا، وہ سو رہے ہیں. تو ایسا نعرہ لگائیے نا کہ ادھر سے آواز آئے. صلوات پڑھیں اور محمد علی محمد. جب تک
میں اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں. بس انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی. جب تک میں اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں, کل کنٹینیو کریں گے. جب تک میں اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں تب تک میں کوئی کام انجام نہیں دیتا. فشاور النبی, نبی نے مشورہ کیا اپنی چچاؤں کے ساتھ. فمقدمہم کان ابا طالب, ان میں سب سے آگے جو ذات تھی وہ حضرت ابو طالب کی تھی. اور جب حضرت ابو طالب نے مشورہ کر لیا اور میسرہ کو جواب دے دیا. اب میں یہاں سے توجہ چاہتا ہوں, یہ محاصل ہے آج کی گفتگو کا. تو نبی کریم نے میسرہ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں عقد کے لیے تیار ہوں, اور جا کے اپنی شہزادی کو خبر دے دو. میسرہ خوشی کے عالم میں مسلمان نہیں ہے. میسرہ ابھی تو میرے رسول مبعوث و رسالت نہیں ہوئے, ذریت ابراہیم سے نہیں ہے میسرہ. میسرہ پہنچا جناب خدیجہ کی خدمت میں, اور جانے کے بعد کہتا ہے شہزادی مبارک ہو, محمد نے آپ کا پیغام عقد قبول کر لیا. مبارک ہو, محمد نے آپ کا پیغام عقد قبول کر لیا ہے. شہزادی نے جیسی اس خبر کو سنا, ایک مرتبہ اپنے قریب رکھی ہوئی درہم و دینار کی تھیلیاں میسرہ کی طرف بڑھانا شروع کی. میسرہ ان آتی ہوئی تھیلیوں کو دیکھتا رہا مگر کسی کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھایا. میں توجہ چاہتا ہوں, ہاتھ کو نہیں بڑھایا. شہزادی یہ سمجھی کہ شاید میسرہ کو یہ دولت اس خوشی کے مقابلے پہ کم نظر آ رہی ہے. میری شہزادی نے, جانتے ہیں نا کہ خدیجہ کا مال کتنا تھا, تمام کے تمام اسباب کی کنجیاں میسرہ کی طرف پھینک دی. یہ اتنا بڑا خوشی کا پیغام ہے, میسرہ جتنا چاہو لے جاؤ. میسرہ مسلمان نہیں ہے, مگر میسرہ کہتا ہے شہزادی مجھے مال دنیا نہیں چاہیے, اس خوشی کے بدلے مجھے مال دنیا نہیں چاہیے. کافر کا جنت کا وعدہ کرو. توجہ ہے بھائی آپ کی, جنت کا وعدہ کرو. اب یہ سوال میرا آپ سے ہے, جنت کا وعدہ کرو. خدیجہ اگر کسی سے جنت کا وعدہ کر لے, خدیجہ اگر کسی سے جنت کا وعدہ کر لے تو اسے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیوں؟ چونکہ بھائی یہ جو خدیجہ ہے نا, اس کا شوہر نبیوں کا سردار ہے, اس کا شوہر نبیوں کا سردار ہے, اس کے نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں, اس کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہے, اس کا داماد قسیم النار والجنہ ہے. جس سے کہے گی وعدہ کر لیا جنت مل جائے گی, بھائی جس سے کہے گی وعدہ کر لیا جنت مل جائے گی. مگر آپ مجھے بتائیے انصاف کے ساتھ کہ میسرہ کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی. اگر خدیجہ نے وعدہ کر لیا جنت ملے گی, مگر ملے گی کس چیز کے بدلے میں؟ کس کے بدلے میں؟ چونکہ یہ جو میسرہ ہے وہ پیغام عقد خدیجہ کی قبولیت لے کے آیا تھا, یعنی صرف ایک پیغام لے کے آیا ہے میسرہ, اسے اللہ جنت دے دے گا. مگر جو بارات لے کے آئے گا, جو نکاح پڑھائے گا, جو غریبہ بل محمد مولانا محمد کرا ہوا, جو ولیمہ کھلائے گا, جو بارات لے کے آئے گا, جو نکاح پڑھے. صاحب انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا, اس لیے وہ گفتگو تمام ہو گئی. جو تاخیر سے آ رہے ہیں ان کی غلطی ہے کہ وہ وقت پہ کیوں نہیں آتے. سوا پڑے ہوئے محمد والے انشاءاللہ کل کمپلیٹ ہوگی گفتگو, ایک جملہ اور قیامت تمام ہو جائے گی. تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ روایت کی جاتی ہے عبداللہ ابن عمر سے. یہ عبداللہ ابن عمر ہیں جن کی عمر وقت وفات حضرت ابو طالب 1.5 سال ہے, یا عبداللہ ابن عباس 1.5 سال کے قریب ان کی عمر ہے. یعنی 1.5 سال کا راوی جو ہے وہ روایت کرتا ہے کہ وقت وفات حضرت ابو طالب, یہ جو ہے نا کلمہ نہیں پڑھا تھا, وقت وفات حضرت ابو طالب رسول اللہ نے, توجہ ہے تو بس انشاءاللہ مجلس مکمل ہو جائے گی. رسول اللہ نے وقت وفات حضرت ابو طالب اپنے چچا کے کان میں جا کے یہ کہا تھا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے, چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. کہاں کہا تھا؟ وقت وفات حضرت ابو طالب اپنے چچا کے کان میں رسول نے کہا تھا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. آپ یہ بتائیے کہ آدمی کان میں بات کب کرتا ہے؟
جب اس کا مقصد جو چھپانا ہو بات کا، یعنی اپنی پرائیویٹ بات کو آدمی کان میں کرتا ہے تاکہ دوسرے تک یہ بات ہے. اور کسی کی پرائیویٹ بات کا سننا، مجھے نہیں پتا کہ ہندوستان کے سمویدھان میں اس کی کیا سزا ہے، تو وکیل صاحب بتائیں گے، مگر شریعت اس کو منع کرتی ہے کہ آپ کسی کی پرائیویٹ بات نہیں سن سکتے. یہ شریعت کہتی ہے کہ نہیں سن سکتے. اور اگر رسول کی کوئی پرائیویٹ بات ہو اس کا سننا جائز ہے. یہ رسول نے کب بتائی تھی؟ ایک تو رسول کی بات، اوپر سے رسول نے جان بوجھ کے اپنے چچا کے کان میں کہا، تو پرائیویٹ بات ہوئی نا. یعنی رسول نے ایک وہ بات جو اپنے چچا کے کان میں کہی تھی، 1400 سال کے بعد بھی ابن شہراشور سے لے کے مولانا مودودی تک سب نے یہ لکھا کہ رسول نے وقت وفات حضرت ابو طالب اپنے چچا کے کان میں کہا تھا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، تو اسے تمام عالم اسلام نے سن لیا. یعنی رسول نے جو بات اپنے چچا کے کان میں آ کے کہی، اس بات کو تمام ملت اسلامیہ نے سنا، مگر وہ بات جو میرے رسول نے سوالات راضی کے درمیان میں کر دیجیے. رسول کی پرائیویٹ بات تھی نا بھائی، یہ رسول کی پرسنل بات تھی نا، مگر اسے تمام ملت اسلامیہ نے سن لیا. 1400 سال کے بعد بھی مولانا مودودی تک نے لکھ دیا کہ رسول نے اپنے چچا کے وقت وفات آ کے کہا تھا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، مگر وہ بات جو رسول نے خدیر کے میدان میں سوالات حاجیوں کے درمیان میں اور یہ کہہ کے کہی تھی کہ تم اس کو صرف یہاں نہیں سننا، وہاں تک پہنچائیے. انس ابن مالک سے جب سوال کیا مولا کائنات نے، انس جب رسول نے میری ولایت کا اعلان کیا، میری خلافت کا اعلان کیا، تو کیا تم نے نہیں سنا تھا؟ تم غدیر کے میدان میں موجود نہیں تھے؟ انس ابن مالک کہتا ہے کہ میں سرکار میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بغض علی کا نتیجہ دیکھیا، سرکار میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا. جناب امیر نے فرمایا اگر تو یہ بات سچ کہہ رہا ہے تو اللہ جانے، لیکن اگر تیرے اس کلام میں کذب پایا جاتا ہے تو قیامت تک اپنی پیشانی کو چھپاتا. انس ابن مالک کے چہرے پہ جو داغ ہوا برس کا، زندگی بھر اپنی پکڑی سے پیشانی چھپاتا رہا، مگر بغض علی کا داغ اس کی پیشانی سے نہیں ہٹ پایا. یہ ہے مولا کو مولا جان بوجھ کے نہ ماننا، جان بوجھ کے نہ ماننا. بس گفتگو تمام ہو گئی. امام علی رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں گرد ہے. امام گریہ ازاری کر رہے ہیں. چاہنے والا قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ آپ نے ایسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ مولا یہ سر میں خاک کیوں ہے؟ مولا ہستی میں کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ مولا کہتے ہیں کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا؟ تمہیں نہیں معلوم محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے؟ آقا دل رکھنے کے لیے چاہنے والے نے کہہ دیا آقا کب تک محرم منائیے گا؟ آقا کب تک محرم منائیے گا؟ مولا فرماتے ہیں اس وقت تک محرم مناتے رہیں گے جب تک ہر دل میں محرم نہ پہنچ جائے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم محرم کو بھی غدیر کی طرح بلا دو. تم محرم کو بھی غدیر کی طرح بلا دو. 4 تاریخ آ گئی ہے محرم کی، اہل بیت کا قافلہ کربلا کے میدان میں موجود ہے اور لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں، مجھے بہت زیادہ مسائل نہیں پڑھنا ہے. لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ سمر کا لشکر آیا. سمر کا لشکر جب کربلا کے میدان میں پہنچا تو اس نے اتنی تیزی سے اپنے لشکر کے گھوڑوں کو دوڑایا، جناب زینب بھول گیا.
اور آنے کے بعد میری شہزادی نے فوراً کہا قصہ جاؤ میرے بھائی حسین کو بلا کے لاؤ. امام حسین کو بلایا گیا. بھیا یہ ابھی کس کا لشکر آیا ہے؟ جب سے یہ لشکر آیا ہے مجھے سکون نہیں ملتا, میرا دل بڑا پریشان ہے. حسین فرماتے ہیں زینب یہ شمر کا لشکر آیا ہے. حسین سے زینب کہتے ہیں بھیا لشکر یزید اب ایک کے بعد ایک آتا جا رہا ہے. کیا اس دنیا میں کوئی تمہارا چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا اس دنیا میں کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے؟ حسین کہتے ہیں کہ ہاں بہن زینب ایک میرا دوست ہے کہ جو کوفے میں رہتا ہے, ایک میرا حبیب ہے جو کوفے میں رہتا ہے. اللہ اکبر, یہ شرف ہے جناب حبیب کا. امام حسین نے اپنے آنے والے ہر صحابی سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ, میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. یہ حبیب کی ذات ہے. حبیب کو خط لکھا ہے حسین نے, حبیب اے رجل فقی حبیب, ہم کربلا کے میدان میں گر گئے ہیں, ہم کربلا کے میدان میں گر گئے ہیں. اگر تم ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو اثر عاشور سے پہلے کربلا چلے آنا. حسین نے خط کو لکھنے کے بعد خط کو موڑ دیا اور قاصد کو دینا چاہتے ہیں. زینب نے آواز دی بھیا آپ نے خط میں کیا لکھا؟ زینب کو دیکھنا چاہتی ہے. قاصد سے خط کو لیا, حسین زینب کی خدمت میں لے کے چلے. زینب نے خط کو دیکھا, خط کو پڑھنے کے بعد زینب کہتی ہے بھیا ایک جملہ حبیب کو اس میں میری طرف سے بہا دو. کیا لکھنا ہے میری شہزادی؟ زینب کہتی ہے بھیا یہ لکھ دو کہ حسین تنہا کربلا کے میدان میں نہیں ہے بلکہ ابھی فاطمہ کی بیٹی بھی کربلا کے میدان میں آ گئی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. یہی کہیں میری شہزادی اپنا رومان لیے ہوئے عزاداروں کے چہرے کو دیکھ رہی ہوگی کہ کوئی ایک آنسو ارے چاہنے والے کی آنکھ سے نکل جائے کہ میرے حسین کا مرہم بن جائے. اجرکم اللہ. قاصد پہنچائے کوفے, بچتا بچاتا حبیب کے گھر پہنچا. حبیب کھانا تناول فرما رہے ہیں, حبیب کے ہاتھ سے نوالا گرا. ایک مرتبہ دخل الباب ہوا, حبیب دروازے پہ پہنچے. کون آنے والا؟ قاصد کہتا ہے انا مرید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب نے ہاتھوں کو بڑھا دیا, ہاتھوں میں خط کو لیا, خط کو کھولا, خط کو چوما, آنکھوں سے لگایا, پڑھنا شروع کیا. حبیب اثر عاشور سے پہلے چلے آؤ, حبیب اثر عاشور سے پہلے چلے آؤ. حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حبیب نے خط کو لپیٹا, بیوی کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد بیوی سوال کرتے ہیں حبیب کس کا خط آیا ہے؟ آخر کون قاصد آیا ہے؟ حبیب کہتے ہیں حسین کا قاصد آیا ہے. حسین کربلا کے میدان میں نرقہ آدھا میں گر گئے ہیں. حبیب کی بیوی کہتی ہے حبیب تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں حسین کی نصرت کے لیے جاتا ہوں تو تمہارا کیا ہوگا؟ حبیب کی بیوی نے اپنی چادر کو اتارا. حبیب یہ چادر تم پہن لے, ارے فرزند زہرا کی نصرت کے لیے ارے میں جاؤں گی. حبیب نے ایک مرتبہ چادر کو سنبھالا, اے مومنہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا. ایک مرتبہ غلام کو بلایا, فلاں مقام پہ پہنچ جاؤ. حبیب سے پہنچتے تھوڑی تاخیر ہو گئی. غلام گھوڑے کے کانوں میں کہہ رہا تھا اے میرے آقا کے گھوڑے ارے تو فکر نہ کر, اگر حبیب حسین کی نصرت کے لیے نہیں جائے گا تو غلام نصرت حسین کے لیے تیری پشت پہ سوار ہو کے جائے گا. حبیب نے جیسے ہی گفتگو کو سنا سرسینہ پیٹ لیا. اللہ اللہ, ارے فرزند زہرا پہ یہ کیسی مصیبت آ گئی کہ غلام اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. ارے حبیب آمادہ ہوئے, غلام کو ساتھ رکھا, کربلا کا میدان نظر آیا, اڑتی ہوئی خاک کو ایک مرتبہ حسین نے دیکھا, آواز دی بھیا عباس, ارے میرے بچپن کا دوست حبیب آ گیا, بیٹا اکبر حبیب آ گیا, مسلم ابن اوسجا حبیب آ گیا. حبیب کا استقبال کرو. لعنت اللہ القوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا منقلبین منقلبون. الہی بخت زہرا وبیہا وبالہا وبنوہا وسب المستضعفین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.